السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کی ان آیات میں جن میں روزے کا ذکر ہے، جب بھی مطالعہ کرنا ہو کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں، اللہ نے یہ روزہ کیوں فرض کیا، اس سے انسان کے لیے کیا فائدے ہیں، تو اس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت 183 سے آیت نمبر 187 تک کی 5 آیات کا مطالعہ کیجیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے، تو اس سے انشاءاللہ بہت بات واضح ہو جائے گی۔ ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو ایک مقصد اللہ نے روزے کا بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ دوسرا مقصد آگے چل کر آیت میں اللہ نے بتایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور تیسرا مقصد اللہ نے بتایا، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو روزے کے احکامات بیان کرتے ہوئے ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے 3 مقصد بتائے۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 شکر، نمبر 3 ہدایت۔ یہ تینوں روزے کے ذریعے اللہ انسان کو کیسے عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں تقوی کا مطلب 2 جملوں میں مکمل ہو جائے گا۔ تقوی کا مطلب انشاءاللہ، تقوی کہتے ہیں ڈرنا بچنا، لفظی مطلب اس کا، یعنی جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کرو، اس کے نہ کرنے سے بچنا۔ بس مختصر سی بات، ایک جملہ تو یہ ہوگی، جس کام کے بارے میں اللہ نے کہا کرو، اس کے نہ کرنے سے بچنا۔ نمبر 2 جس کام سے اللہ نے روکا ہے کہ تم نہ کرو، ایسی صورت میں اس کے کرنے سے بچنا۔ تقوی مکمل ہو گئی۔ ساری زندگی اسی طرح بندہ گزار دے، وہ متقی ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا کہ تم کرو، اس کے نہ کرنے سے بچنا۔ نماز پڑھنے کو کہا، روزہ رکھنے کو کہا، اب یہ عمل کرے بندہ، اس کے نہ کرنے سے بچے، نماز نہ پڑھنے سے بچے، روزہ نہ رکھنے سے بچے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، بدزبانی نہ کرو، فلاں نہ کرو، تو ایسی صورت میں ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، تقوی مکمل ہو گیا۔ اب یہ اللہ انسان کو اس روزے کے اندر تقوی کی تربیت کیسے دیتا ہے۔ اللہ نے رمضان کے اندر یہ نہیں کیا کہ انسان سے کھانے پینے کی چیزوں کو چھین لیا، یا کھانے پینے کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں، دانت ہیں، زبان ہے، منہ ہے، معدہ ہے، اس کو اللہ نے خراب کر دیا، بند کر دیا۔ ایسا نہیں کیا اللہ نے، کیونکہ یہ جو جبر کے ذریعے ہوتی ہے نا، وہ تربیت نہیں ہوتی، اور جو اختیار کے ذریعے ہوتی ہے وہ تربیت ہوتی ہے۔ جبر کے ذریعے تربیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے انسان سے نعمتوں کو رمضان میں چھینا نہیں، ساری نعمتیں انسان کے سامنے موجود۔ اللہ نے انسان کو دانت بھی دیے رکھے، زبان بھی دیے رکھی، معدہ بھی دیا رکھا، وہ اپنا کام بھی کر رہا ہے، جو کھانے پینے سے تعلق چیزیں رکھتی تھیں وہ بھی سب موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اس بندے کو یہ کہا کہ تم کھانے پینے سے رک جاؤ۔ اور یہ انسان جو عام زندگی کے اندر سوچتا ہے کہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا،
وہ ہمارے اندر وہ قوت ایمانی نہیں ہے، وہ قوت ارادی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، وہ تو صحابہ تھے، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو کہ گناہوں سے بچتے ہیں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، چلو گناہ کرتا رہتا ہوں۔ تو وہ بندہ جو کہ معاشرے کا عام انسان جو سمجھتا ہو میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، وہ رمضان میں اس نے روزہ رکھ لیا۔ اب رمضان میں روزہ رکھ کے نا اس بندے کو ہر روز رمضان میں کئی بار موقع ملتا ہے، بند کمرے کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، فریج میں موجود ہوتی ہیں، پھل موجود ہوتا ہے، پانی موجود ہوتا ہے، بند کمرے میں تنہائی میں بھی ایسا بندہ جائے تو باہر جب نکلے تو آپ پوچھیں کہ اکیلے تھے کھا لیتے، جب باقی 11 مہینے میں تم گناہ کرنے سے نہیں چوکتے، اللہ کی نافرمانی سے نہیں باز آتے، تو اب بھی اندر کھا پی لیتے کچھ تھوڑا سا اکیلے تنہائی میں، تو وہ آگے سے کہے گا میں نے روزہ رکھا ہوا، بس اتنی سی بات کہے گا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں، بس اتنی سی بات ہے، یہی نیت کی ہے اس نے، میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں، بس اس نیت اور اس ارادے اور اس قوت ارادی کی وجہ سے وہ حلال کھانے سے رکا بند کمرے کے اندر۔ اور کسی عام نوجوان بچے سے بھی پوچھے نا جس نے یا بچی سے جس نے روزہ رکھ لیا ہو، وہ بند کمرے کے اندر بھی کچھ نہ کھائے، تو آپ اس کو تھوڑا سا کرے دیں، کہیں کھا لیتے بند کمرے میں، تو وہ کہتا آگے سے میں روزے سے ہوں، تو انہوں نے پھر آپ کہہ دیجئے وہاں بند کمرہ تھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا نا، کھا لیتے پی لیتے کچھ، تو گیا گزرا مسلمان بھی جواب میں کہے گا اللہ تو دیکھ رہا تھا، گیا گزرا جو سمجھتا نا میں نہیں بچ سکتا گناہ سے، وہ بھی منہ سے یہ ضرور نکالے گا اللہ تو دیکھ رہا تھا، اسی لیے نہیں کھائے نا اندر، ورنہ تو کوئی نہ پولیس والا تھا نہ کوئی بندوق لے کے کھڑا تھا کہ تم یوں کرو گے تو میں تمہیں یہ کھاؤ گے تو تمہیں یوں ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، صرف ارادہ، صرف قوت ارادی، صرف قوت ایمانی۔ اب اللہ نے تربیت کیسے کی انسان کی، تقوی کی تربیت کیسے کی، اور کیسے اللہ روزے کے اندر کر رہا ہے کہ اے انسان یہ کھانا پینا یہ خوراک یہ تو زندگی کے لیے ضروری ہے نا، اس کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو اے انسان جو چیز تیری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا، اگر قوت ایمانی قوت ارادی کو استعمال کرے تو اس حلال چیز کے کھانے سے بند کمرے کے اندر تجھے کس نے روکا؟ سوال جواب صرف ایک، قوت ایمانی قوت ارادی، اس نے ارادہ کیا تھا میں کھاؤں گا نہیں شام کو پیوں گا نہیں شام کو، بس اور کچھ بھی نہیں تھا، اس قوت ارادی قوت ایمانی نے اسے بند کمرے کے اندر پورا مہینہ رمضان کا حلال کھانے سے روکا، اللہ نے تربیت کر دی، اے انسان اس ایک مہینے میں روزے کی حالت میں جس قوت ایمانی قوت ارادی نے تجھے حلال کھانے سے روکا ہے نا، حلال کھانے سے روکا ہے جو تیری زندگی کے لیے ضروری تھی، وہی قوت ایمانی قوت ارادی باقی 11 مہینے میں تجھے حرام سے بھی روک سکتی، تجھے گناہ سے بھی روک سکتی، جو کہ تیری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے، گناہ زندگی کے لیے ضروری نہیں، کسی گناہ پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ زندگی کے لیے ضروری ہے، اللہ نے منع ہی نہیں کیا ایسی چیز کو جو زندگی کے لیے ضروری ہوتی، گناہ کے بغیر انسان زندگی گزار سکتا ہے، کھانے پینے کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ ایک تو اللہ نے یہ تقوی کی تربیت کی کہ اے انسان بند کمرے میں حلال کھانے سے پورا مہینہ جس قوت ایمانی نے تجھے روکا حلال کھانے سے، وہی قوت ایمانی قوت ارادی باقی 11 مہینے میں حرام کھانے سے روک سکتی ہے۔ کلمہ پڑھا ہے نا تو اب قوت ایمانی موجود ہے، اس کو چھپائیں نا، وہ موجود ہے اندر۔ اور عجیب بات بتاؤں کہ یہ قوت ایمانی یا قوت ارادی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کچھ کر دے گا اگر میں نہیں کروں گا، اللہ آخرت میری خراب کر دے گا، یہ ہمارے میٹرک اور ایف ایس سی کے بچوں کے اور بچیوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کالج کے لیکچرر میں یونیورسٹی میں ایک دفعہ ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ جی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سب کو جانتا ہے، اللہ پکڑ کرے گا، تو یہ ہمارے اندر کیوں نہیں ایمانی طاقت ایسی پیدا ہو سکتی؟ بڑا سلجھا ہوا بچہ تھا، کہنے لگا ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ یہ عام لوگ پوچھتے یہ سوال یہ والا، کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ تو میں نے اس نوجوان طالب علم کو کہا کہ یہ تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو،
میں نے کہا سر آپ ہمارے استاد ہیں، آپ کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں. میں نے کہا وہ آپ کے اندر ہے موجود، نہ ہوتی پھر میں بتاتا کہ کیسے پیدا ہوتی ہے قوت، آپ کے اندر موجود ہے. کہنے کہ نہیں سر ہم تو گناہ گار بچے، ہم تو نوجوان ہیں، تو ہمیں تو ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں قوت ایمانی. میں نے کہا اچھا. میں نے اس کو کہا BSc کا لڑکا تھا، میں نے اس کو کہا آپ بھی غور کیجئے گا اپنے بچوں اور بچیوں پر. آج کل جو ہے نا وہ امتحانات کا موسم شروع ہو رہے ہیں، تو میں نے اس بچے کو کہا، میں نے کہا دیکھو جب تم FSC کا فزکس کا کیمسٹری کا پیپر دینے جا رہے تھے نا صبح ایگزامینیشن ہال کی طرف، تو سامنے سے خوبصورت لڑکیاں بھی آئی تھیں، تو تم نے نہیں دیکھا تھا، نگاہوں کو نیچے کر لیا تھا. یہ جو پیپر دینے جاتے ہیں نا بچے اور بچیاں، بڑے صوفی ہوتے ہیں ان دنوں میں جب تک آخری پیپر نہیں ہوتا. تو میں نے کہا سامنے غیر محرم تمہیں نظر آئی، تم نے نگاہیں جو کالی تھی اس وقت نہیں دیکھا تھا اس کو، کیوں؟ اس لڑکی نے پیپر تو نہیں خراب کرنا تھا نا ایگزامینیشن ہال میں. چلے گئے سر ایسا ہوا تھا، بار بار ایسا ہوا تھا. میں نے کہا بس. تو وہ جو اس وقت تمہارے ذہن میں پتہ کیا بات تھی کہ کسی ذات نے اس کام سے غیر محرم کو دیکھنے سے روکا ہے، اگر میں یہ کام کروں گا تو وہ ذات ایگزامینیشن ہال میں میرا پیپر خراب کر دے گی. میں نے کہا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ایک جواب ہے صرف اس کا، اللہ. اللہ کیوں بندہ بنا؟ کیوں اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا؟ پیپر دینے جا رہا ہوں. میں نے کہا نا اس سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہوتا جب فزکس کیمسٹری کا پیپر دینے جا رہا ہو، جس پر آئندہ اس کا میڈیکل کا انجینئرنگ کا سارا مدار ہوتا ہے، وہ بڑا صوفی بنتا ہے نوجوان اس وقت. کیوں؟ اندر ہوتا ہے یہ بات کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اگر میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو ایسی صورت میں یہ گڑبڑ ہو جائے گی، معاملہ وہ اندر پیپر خراب ہو جائے گا. اور یہ بڑے بڑے انسان قابل انسان جو زندگی میں گناہوں سے نہیں چوکتے نا، اگر گھر میں ماں بیمار ہو جائے، باپ بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، تو پھر جناب وہ کئی چیزیں گھر کے اندر، کئی بٹن بند ہو جاتے ہیں، کئی دیکھنے کی چیزیں بند ہو جاتی ہیں، کئی سننے کی چیزیں بند ہو جاتی ہیں. کوئی بچہ لگا بھی لے تو باپ بڑے زور سے ڈانٹتا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، ماں اسپتال میں تم یہ لگا کے دیکھ رہے، بند کرو اس کو. اللہ کے بندو، اس نے اسکرین نے تو نہیں نا ماں کو ٹھیک کرنا تھا. اسکرین بند ہونے سے ماں ٹھیک ہو جائے گی نا. اندر کوئی بات ہے صحیح کہ یہ بات چیز دیکھنی سننی غلط ہے، اس کو بند کرو تاکہ وہ ماں ٹھیک ہو جائے. اور وہ ماں کو ٹھیک کرنے والا بھی وہی ہے جس نے روکا ہے اس سے. ہے صحیح بڑے بڑے بندوں کے اندر، یعنی سمجھدار لوگوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. اللہ روزے کے اندر انسان کو یہ تربیت دیتا ہے تقویٰ کی. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. اسی وجہ سے تو بندہ حلال کھانے سے روکا. اچھا یہ آج کل کے جو ابھی چوتھا روزہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، یہ آج کل کے 4-5 روزے ذرا مشکل گزرتے ہیں. مشکل اس لیے اگرچہ ہے موسم بہت اچھا ہے، لیکن 11 مہینے سے کھانے پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی نا، اس لیے دن بھر میں کبھی چائے پینے کو، کبھی گرین ٹی پینے کو، کبھی پانی پینے کو، کبھی کوئی چیز کھانے کو دل کرتا ہے. 4-5-6 دن اسی طرح گزریں گے ذرا مشکل. پھر اس کے بعد باقی روزے آسان انشاءاللہ، کیونکہ پھر نہ کھانے کی عادت پڑ گئی، نہ پینے کی عادت پڑ گئی. پھر انشاءاللہ عید جب آئے گی نا تو عید کے دن کھانا مشکل ہو جائے گا. عید کا دن بڑا مشکل گزرتا ہے. چیز سامنے آتی ہے فوراً خیال آتا ہے روزہ، کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ گئی سے. پھر خیال آتا ہے نہیں آج تو عید کا دن ہے، کھا لو. اب پتہ ہے اللہ نے کیا کیا اس انسان کے ساتھ روزے کے اندر، تقویٰ کی تربیت کیسے دی کہ اے انسان، شروع میں روزے رکھنے مشکل تھے اس لیے کہ کھانا پینا چھوڑنا مشکل تھا، عادت پڑی ہوئی تھی کھانے پینے کی. اور جب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی تو عید کا دن مشکل ہو گیا، کھانا مشکل ہو گیا. اللہ نے تربیت کی اس انسان کی، اے انسان اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل. تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے. جس شخص کو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہو، نماز کی عادت بھی پڑی ہو، خوب پابندی سے نماز ماشاءاللہ، آپ اس بندے کو دیکھیں اس کی صبح آنکھ کیسے کھلتی ہے، روزے کے علاوہ بھی، رمضان کے علاوہ بھی آنکھ کیسے کھلتی. اور جس بندے کو مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہو تو وہ ڈرائیونگ بھی کر رہا ہو، سفر میں بھی ہو، وہ پہلے سے سوچ کے رکھتا ہے میں نے کس مسجد میں نماز پڑھنی، میری مسجد میں نماز نہ چھوٹے. عادت پڑی ہوئی نا، بے چین ہو جاتا ہے انسان، اس کو عادت پڑی ہوئی. لہذا انسان کو اللہ نے سمجھایا، اے انسان اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے. اور دوسری اللہ روزے کے اندر تقویٰ کی تربیت کیا کر رہا، اے انسان اگر تجھے گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل.
بالکل اسی طرح کھانے پینے کو ذہن میں لائیے گا، گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ بالکل یہ تقوی کی تربیت اللہ تعالیٰ انسان کو ایک پورے ماحول میں، اور ایک بات اللہ رمضان میں اور سمجھاتا ہے کہ انسان اگر متقی بننا چاہے نا، وہ متقی ذہن میں رکھے گا تقوی کیا چیز، جس کام کو اللہ نے کرنے کو کہا اس کے نہ کرنے سے بچنا، اور جس کام کو کہا نہ کرو اس کے کرنے سے بچنا۔ یہ انسان کے لیے تب آسان ہوتا ہے جب انسان کو تقوی کا ماحول ملے۔ اب بڑی اہم بات ہے یہ والی، تقوی کا ماحول ملے۔ ماحول عربی زبان کا لفظ ہے، ما کا معنی جو چیز، حول کا معنی ارد گرد، ماحول کا معنی جو ارد گرد ہوتا ہے۔ اب ارد گرد سب نے روزے رکھے ہوتے ہیں تو رمضان میں روزے رکھنے آسان، یہی روزے انسان باقی دنوں میں قضا کرنا چاہے تو اچھے خاصے مشکل۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر گھر کا ماحول نیکی کا اور گناہوں سے بچنے کا، نیکی کا نیک کام کرنے کا ماحول بنا ہو اور گناہوں سے بچنے کا ماحول بنا ہو تو بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر گھر میں گناہ کا ماحول بنا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ماحول بنا ہوا ہو، تو پھر ایسی صورت میں گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر گناہ پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ماحول اس کا اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کی سوسائٹی، انسان کا ماحول، یہ انسان کو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچے اور بچیوں، نئی نسل کو اگر متقی بنانا چاہتے ہیں نا، تو ہم ماں باپ کو اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ تقوی والا بنانا پڑے گا۔ یہ بھی اللہ نے رمضان میں سمجھایا۔ دوسرا اللہ نے مقصد بتایا روزے کا شکر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ انسان نہ 11 مہینے کھاتا پیتا رہتا ہے تو اس کے اندر سے شکر بہت کم نکلتا ہے، لیکن جب انسان کو اللہ صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے کی چیزوں سے روک لیتا ہے نا، تو افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے نا، افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے، جہاں میں عرض کروں وہ عجیب و غریب خوشی ہوتی ہے، وہ کھانا کھلنے کی خوشی نہیں ہوتی، وہ جو رمضان سے پہلے ولیموں کے اندر کھانا کھلتا تھا تو ایک دم خوشی ہوتی تھا، یہ تو ایک کھجور کھا کے ایک پانی پی کر شکر کرتا ہے، اس وقت ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے نعمتوں کو روک لیا نا، ذرا روک لیا، بس اب جب نعمتیں ملنی شروع ہوتی ہیں افطار کے وقت میں، اس انسان کے اندر سے شکر نکلتا ہے۔ یا انسان کے اندر نعمتوں کے چھننے کا احساس پیدا ہو جائے، یا نعمتیں چھن جائیں تو اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کہا نعمتیں چھن جائیں پھر قدر ہوتی ہے۔ ماں باپ جب تک سر پہ ہوتے ہیں نا، نوجوان نسل کو قدر نہیں ہوتی، لیکن جب ماں باپ رخصت ہو جاتے پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں بس امی ہماری ابا جی بستر پہ بھی پڑے رہتے تھے تو ان کی بڑی برکتیں ہوتی تھی۔ پھر یوں کہتے ہیں بستر پہ بھی پڑے ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے تھے، بولتے بھی نہیں تھے تو بڑی برکتیں ہوتی تھی، اب وہ برکتیں نہیں رہیں۔ تو انسان کے ماں باپ جب تک ہوتے جب تک قدر نہیں ہوتی، جانے کے بعد قدر ہوتی ہے، یہ انسان کا مزاج ہے۔ اور انسان جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو پھر بھی اس کے اندر قدر ہوتی ہے، اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے، اور یہ بڑوں بڑوں کے اندر ہوتا ہے، نیک لوگوں کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں میرے پاس ایک دفعہ جوتا نہیں تھا، تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات شکوہ آ گیا تھا کہ دیکھ میں اللہ کے کتنے نیک کام کرتا ہوں، بندوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں، کتنے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہوں، اے اللہ تیرا ایسا بندہ ہوں، اس کے باوجود ہی نہیں۔ شیخ سعدی خود لکھتے کہ میں جا رہا تھا تو میں مسجد کے پاس سے گزرا تو وہاں ایک بندہ تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، تو شیخ سعدی کہتے میں فوراً سجدے میں گر گیا، اے اللہ جوتا نہیں ہے تو خیر ہے، پاؤں تو ہے نا۔ جب انسان دیکھتا ہے نا دوسروں کو، اس لیے کہتے ہیں اگر صحت کی قدر دیکھنی ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اسپتالوں میں جا کر مریضوں کو دیکھ لیں، بیچارے کس کس مرض میں مبتلا ہے۔ بیمار بندہ جو ہے نا، جو ہائے ہائے کرتا وہ جا کر اس کو ذرا اس سے زیادہ شدید مریض دکھا دے تو اسی صورت میں شکر کرتا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی بیماری زیادہ نہیں ہے۔ انسان کو نعمت تھوڑی دیر کے لیے روک لی جائے تب بھی قدر پیدا ہوتی ہے، پھر اس کو دی جائے پھر شکر پیدا ہوتا ہے، اور یہ شکر انسان کو افطار کے وقت ملتا ہے۔ اور جو میں نے ایک بات عرض کی نا درمیان میں کہ افطار کے وقت ایک خوشی ہوتی ہے، وہ کھانا کھلنے کی خوشی نہیں ہوتی، وہ عجیب و غریب خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر جامع ترمذی کی حدیث سناؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے وقت کی خوشی کو کس خوشی کے ساتھ ذکر کیا؟
وہ حدیث ذرا سنانے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ للصائم فرحتان، جامع ترمذی کی حدیث، للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک تو اس کو خوشی ہوتی ہے روزے کے افطار کے وقت، روزہ کھلتے وقت ایک خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی ذرا غور سے سنیے گا کہ ایک فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس کو روزہ افطار کرنے کے وقت ہوتی دنیا میں، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب یہ جنت میں اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ بس آپ تھوڑا سا سوچئے گا کہ کس خوشی کو کس خوشی کے ساتھ ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوں گی، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، ایک اس کو روزہ کھولتے وقت خوشی ہوتی ہے دنیا میں روزے دار کو، اور دوسری خوشی اس وقت اس کو ہوگی جب یہ اپنے رب سے جنت میں ملاقات کرے گا۔ اس لیے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اور جو روزے دار کو انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ اور جب انسان تقوی اور شکر کے راستے کو اپناتا ہے تو اس انسان کو اللہ ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ روزے کے تین مقصد ہو گئے، تقوی، ہدایت اور شکر۔ اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے یہ تینوں مقاصد جو اللہ نے قرآن میں عطا فرمائے ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔